اگر اضافی کمالات کو دیکھیں تو کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو کمال سے خالی ہو، کوئی نسبت ایسی نہیں ہے جو کمال سے خالی ہو۔ اب میں اپنی زبان میں اس کے بارے میں گزارش کروں تاکہ دوسرا رخ پہچاننے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ حسین کا دادا وہ جو محسن اسلام مربی پیغمبر اسلام، جس نے اس وقت پیغمبر کا ساتھ دیا ہے جو کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، ایسے موقع پر جب نبی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور کفار کی طرف سے سرکار کو جادوگر کہا جا رہا تھا، سرکار کو دیوانہ کہا جا رہا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو نبی کو سہارا دینے والا ہوتا تو تنہا وہ حسین کا دادا ہی تھا جس نے نبی کو مخاطب کر کے کہا تھا، تم یا سیدی، اے میرے سردار اٹھو اعلان کرو، جب تک میں زندہ ہوں کس کی مجال جو نظر اٹھا کے دیکھ سکے۔ یہ کون ہے؟ یہ ابو طالب ہیں جو حسین ابن علی کے دادا ہیں۔ اور اس کے بعد اگر حسین کی جد ماجدہ ان کی دادی کو دیکھنا ہے تو وہ جناب فاطمہ بنت اسد ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ اسلام کا مسلمہ ہے کہ نہ بنت اسد سے پہلے اور نہ بنت اسد کے بعد کوئی خاتون ایسی نہیں پیدا ہوئی کہ جس کی آمد پر خانے خدا کی دیوار میں در بنا ہو۔ یہ انفرادی کردار ہے جناب فاطمہ بنت اسد کا۔ اور حسین کے نانا کو اگر دیکھنا ہے تو حسین کا نانا وہ کائنات کا سب سے بلند ترین انسان ہے جس کی مثال نہ انبیاء میں ہے، نہ مرسلین میں ہے، نہ زمین والوں میں ہے، نہ آسمان والوں میں ہے۔ اللہ نے اسے سید الانبیاء بنایا اور بڑے مرسلین بنایا جس کی جوتیاں شب معراج سے آدم تک پہنچی۔ اور حسین کی جد ماجدہ، حسین کی نانی وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جو اسلام میں پہلی مومن عورت ہے کہ جن سے پہلے کوئی ایمان لانے والا کم از کم عورتوں میں تو نہیں تھا، اگرچہ مردوں میں بھی نہیں تھا، لیکن جو تفریق عالم اسلام میں قائم ہوئی ہے تو کم از کم اتنی بات واضح ہے کہ حسین کی جد ماجدہ یعنی ان کی نانی جناب خدیجہ سے پہلے ایمان لانے والا سارے عالم اسلام میں کوئی نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ خدیجہ کے انتقال کے بعد جب بزم ازواج میں سرکار دو عالم نے خدیجہ کا ذکر کیا اور کسی نے یہ گزارش کی کہ حضور اب تو ان کا انتقال ہو چکا، وہ دنیا سے جا چکی اور ہر شوہر کو حق ہے کہ اپنی مرحومہ زوجہ کو یاد کرے مگر اس وقت تک جب تک دوسری زوجہ گھر میں نہ آ جائے۔ جب پروردگار عالم نے آپ کو ایسی ایسی ازواج مطہرات عنایت کر دی ہیں تو ایک مر جانے والی ضعیفہ کو یاد کرنے سے کیا فائدہ؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تمہیں غلط فہمی ہو گئی، میں زوجہ کو نہیں یاد کر رہا ہوں، میں مرنے والی زوجہ کو نہیں یاد کر رہا ہوں، میں خدیجہ کو یاد کر رہا ہوں۔ اور خدیجہ کا امتیاز ہے کہ آمنت بھی اذ کفر الناس، خدیجہ اس وقت ایمان لائی جب سب کافر تھے۔ اس طرح پڑھو محمد علیہ محمد۔ اب اس سب میں جتنی معنویت پائی جاتی ہو وہ تو پیغمبر اسلام جانتے ہیں یا اس مخاطب کو معلوم ہوگا جس سے پیغمبر نے کہا تھا۔ جو حسین کی نانی کا کردار ہے، حسین کی مادر گرامی جس کے لیے پیغمبر اسلام نے اعلان کیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، جس کے بارے میں نبی نے اعلان کیا ان اللہ یرضی برضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ، اللہ فاطمہ کی رضا سے راضی ہوتا ہے اور فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے۔ حسین کے بڑے بزرگار وہ علی ابن ابی طالب تو تاریخ کی واحد شخصیت ہے، تاریخ کا اکیلا کردار ہے جس کے واسطے پروردگار عالم نے بیت العبادہ کو بیت الولادہ بنایا، جس کے لیے خانے خدا زچہ خانہ بنایا گیا۔ حسین کا بھائی وہ جس کے بارے میں پیغمبر نے اعلان کیا کہ حسن حسین دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ حسین کے اولاد کو اگر دیکھیں گے ایک کے بعد ایک جو آتا ہے وہ امام وقت ہوتا ہے، وہ قائد امت ہوتا ہے، وہ اسلام کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ دین کا محافظ ہوتا ہے، وہ قرآن کا مفسر ہوتا ہے۔ حسین کی پوری نسل ائمہ طاہرین کی نسل ہے۔ تو حسین کے جس رشتے کو دیکھا، دادی کو دیکھا، دادا کو دیکھا، نانا کو دیکھا، نانی کو دیکھا، باپ کو دیکھا، ماں کو دیکھا، بھائی کو دیکھا، بہن کو دیکھا، اولاد کو دیکھا، ہر رشتہ حسین کا طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ، صادق و صدیق، ہر رشتہ حسین کا دنیا سے بلند تر رشتہ ہے۔ اس کے مقابلے